السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، رحمان کے خاص بندے سلسلہ نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تہجد گزاری، شب خیزی اور تہجد گزاری اللہ کے مقبول بندوں کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادات میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے رب کے دربار میں تضرع، وزاری اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، الفرقان۔ اور وہ لوگ جو راتوں میں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر راتوں میں عبادت کرنے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ آل عمران، وہ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، حکم بجا لانے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اپنے گناہ بخشوانے والے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورہ بنی اسرائیل۔ اور کچھ رات میں جاگتے رہیے قرآن کے ساتھ، یہ آپ کے لیے مزید حکم ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے۔ اس آیت سے بطور دلالت النص یہ بات معلوم ہوئی کہ روحانی درجات کی ترقی میں تہجد کی نماز کا بڑا دخل ہے۔ اسی لیے تہجد کا حکم دینے کے فوراً بعد مقام محمود کا ذکر کیا گیا، جو آخرت میں سب سے اونچا مقام ہے۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ میں بہت شاندار انداز میں تہجد گزاروں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، سورہ الف لام میم سجدہ۔ ان کے پہلو ان کے سونے کی جگہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب سے ڈر اور امید کے ساتھ فریاد کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، سو کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک والی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور سورہ زمر میں ارشاد ہے: امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ بھلا وہ شخص جو بندگی میں لگا ہوا ہے، رات کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور کھڑا ہوا، وہ آخرت کے عذاب سے خطرہ رکھتا ہے، وہ اور اپنے رب کی مہربانی کی امید رکھتا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا، کبھی اس کے سامنے دستہ بدستہ کھڑا رہا، کبھی سجدے میں گرا، ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بندھا رکھی ہے، کیا یہ سعید بندہ اور بدبخت انسان جس کا ذکر اوپر ہوا کہ مصیبت کے وقت خدا کو پکارتا ہے اور جہاں مصیبت کی گھڑی ٹلی خدا کو چھوڑ کر بیٹھا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایسا ہو تو یوں کہو کہ ایک عالم اور جاہل یا سمجھدار اور بے وقوف میں کچھ فرق نہ رہا، مگر اس بات کو بھی وہی سوچتے سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ فوائد عثمانی۔ اور سورہ زاریات میں اہل ایمان کی صفات کے ضمن میں ارشاد فرمایا گیا: کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سورہ زاریات۔ اور وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور صبح کے وقتوں میں استغفار کرتے ہیں، یعنی باوجود کثرت عبادت کے ان کی انابت الی اللہ اور تواضع و عاجزی میں کوئی کمی نہیں آتی اور وہ برابر اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی کے طلبگار رہتے ہیں۔ سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا گیا: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ سورہ مزمل۔ ایک کپڑا لپیٹنے والے رات میں کھڑے رہیے مگر کچھ حصہ آدھی رات یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر دیں یا اس پر زیادہ کر دیں، اور قرآن پاک کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمائیے۔ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات القا کرنے والے ہیں، یقیناً رات کا اٹھنا نفس کو سخت رودنا ہے اور اس وقت سیدھی بات نکلتی ہے۔ ان آیات کا مقصود یہ ہے کہ رات کے عبادات میں یکسوئی اور خشوع و خضوع کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں معنی کا استحضار کے ساتھ قرآن پاک کی با تجوید تلاوت ایمانی کیفیات میں بے مثال اضافے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی رات کو اٹھنا کچھ آسان کام نہیں، بڑی بھاری ریاضت اور نفس کشی ہے جس سے نفس روندا جاتا ہے اور نیند آرام وغیرہ خواہشات پامال کی جاتی ہیں۔ نیز اس وقت دعا اور ذکر سیدھا دل سے ادا ہوتا ہے، زبان اور دل موافق ہوتے ہیں، جو بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب جمتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے شور و غل اور چیخ و پکار سے یکسو ہونے اور خداوند قدوس کے سمائی دنیا پر نزول فرمانے سے قلب کو ایک عجیب قسم کے سکون و قرار اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ ترجمہ شیخ الہند۔ مذکورہ آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تہجد کی فرضیت پر محمول کیا، اسی لیے صحابہ کا پورا معاشرہ حسب استطاعت رات میں تہجد کا پابند ہو گیا اور 1 سال تک یہی پابندی رہی۔ اس کے بعد سورہ مزمل کی آخری آیت ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل میں اس حکم میں تخفیف کر دی گئی اور تہجد کی فرضیت منسوخ کر کے بطور استحباب اس بات کی ترغیب دی گئی کہ کچھ نہ کچھ رات میں عبادت ضرور کر لیا کرو۔ تاہم تہجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا زندگی تہجد کا اہتمام فرماتے رہے، اور آپ عموماً تہجد کی نماز میں اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا، لیکن آپ کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہ ہوتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے پائے مبارک پر ورم کو دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے لیے تو اگلی پچھلی سب باتوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا جو بلا شبہ آپ ہی کی شان کے لائق تھا، افلا اکون عبدا شکورا، صحیح البخاری، یعنی کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، کیا عجیب اظہار بندگی ہے۔ اس جملے کی چاشنی وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہیں معرفت الہی اور عشق خداوندی کا کوئی ذرہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو اپنی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔